بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج و آزار پہنچایا ہے۔ یہ سورہ صاد کی 41 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے شروع سورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین عرب کے سامنے اللہ کی توحید پیش کی تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی بات کر رہے ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ مختلف قسم کے شبہات کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے۔ نعوذ باللہ کہتے کہ آپ شاعر ہیں، کوئی کہتا کہ آپ ساحر ہیں، یا بعض یہ کہنے لگے کہ کیا یہی ملے تھے کہ نبوت کے دینے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا؟ کتنے بڑے بڑے لوگ مکے میں اور طائف میں موجود ہیں، ان کو ملنی چاہیے تھی نبوت اور رسالت۔ یا کوئی کہتا کہ یعنی آپ کا مطلب دعوت و تبلیغ نہیں ہے بلکہ کچھ اور مقصد ہے، آپ کا سیادت اور قیادت منوانا ہے، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ان معبود سے چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اور بکواس جو وہ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت صدمہ اور تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے واقعات سنا کر آپ کو تسلی فرمائی کہ دیکھیے کہ ہمارے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ایذا پہنچائی جا رہی ہے، بلکہ پچھلے قوموں نے بھی جو ہے اپنے اپنے نبیوں کو ایسی ہی ان کی تکذیب کر کے ان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس سلسلے میں دیگر انبیاء کے واقعات سنائے گئے۔ اب یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، جو انہیں صبر کرنے میں بڑے مشہور تھے، صابر کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو ان کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ صبر کی تلقین ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس میں ایوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کو پکارے اور شکوہ کیے کہ اے اللہ، مجھے شیطان نے رنج و غم پہنچایا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے، یہ انہوں نے اپنے رب سے کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کی رائے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو جو بیماری آئی تھی، وہ شیطان کی وجہ سے وہ مسلط ہو گیا تھا ان کے اوپر، اس وجہ سے وہ بیماری آئی تھی، یہ بات بتائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی اللہ کے سامنے، تو شیطان کو بہت غصہ آیا اور وہ حسد میں آ گیا، اور حسد میں آ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ایوب کے مال اور اولاد اور اس کے جسم پر تسلط عطا فرمائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت سی حکمتوں اور مشیتوں کے تحت، اور ان کی آزمائش بھی کرنا مقصود تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دے دیا اور کہہ دیا کہ جا، میں نے تجھ کو اس کا اختیار دیا، تسلط دے دیا۔ تو شیطان نے ایوب علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے، اس وجہ سے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جب جادو کا بیان چل رہا تھا سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں، تو وہاں پر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جب چاہتے ہیں اجازت دیتے ہیں تو وہ شیطان کا بھی زور چلتا ہے اور جادو بھی ہوتا ہے اور دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن بہت سے مفسرین کی رائے، اس میں محقق مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے اوپر شیطان کا تسلط نہیں چل سکتا۔ تو اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے تسلط کی جو بات آئی تھی، جو رنج و غم اور تکلیف کی بات جو آئی تھی، وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے ان میں جو بے صبری اور بے اعتمادی اور مایوسی اور ناشکری کے جو وسوسوں سے جو تنگ کیے جا رہا تھا، وہ وجہ سے وہ یہ اللہ کو پکار کر کہے کہ اس نے مجھ کو رنج و غم پہنچایا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے۔ قرآن کریم میں
یعنی ایوب علیہ السلام کی بیماری کے تعلق سے کوئی خاص تفصیل نہیں آئی ہے۔ ہاں اتنا بتایا گیا ہے کہ انہیں کچھ خاص قسم کا شدید مرض میں مبتلا کیے گئے تھے، اور لیکن مرض کی نوعیت کیا تھی اس کے بارے میں تفصیل نہیں آئی ہے، اور احادیث میں بھی جو ہے زیادہ تفصیل اس کی نہیں ملتی ہے، لیکن آثار و قرائن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے سارے جسم پر پھنسیاں اور پھوڑے نکل آئے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کو جذام کا مرض ہو گیا تھا یا برس کا مرض ہو گیا تھا۔ یہ مختلف بیماریوں کے تعلق سے جو ہے یہ باتیں سامنے آتی ہے۔ بہرحال جو بھی بیماری تھی اس کے تعلق سے جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ سے یہ شکوہ کیا تھا کہ شیطان نے مجھ کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہے، اور اس کے تسلط کی وجہ سے اس نے مجھے رنج و غم پہنچایا ہے۔ اس میں جو ہے جو بات آئی ہے کہ حدیث اس کے سلسلے میں سامنے آتی ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ایک دفعہ شیطان طبیب کے بھیس میں، طبیب کی شکل میں ان کے سامنے آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، اور آ کر اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے شوہر کے علاج کی ان سے التجا کی، اور یہ سمجھ کر کہ یہ طبیب ہے تو اس نے کہا کہ میں علاج کر سکتا ہوں، بشرطے کہ وہ جب وہ شفایاب ہو جائیں، جب صحت مند ہو جائیں، تو میرے تعلق سے یہ کہنا کہ اس نے اس کو شفایاب کیا ہے، اس نے اس کو صحت دی ہے، اور میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر وہ اپنے شوہر ایوب علیہ السلام کے پاس جا کر اس کا تذکرہ کی، تو وہ ایوب علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ شیطان تھا بھلی مانس، تو نے اس کی بات کیوں سنی؟ وہ تجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر فوراً انہوں نے ایک قسم کھائی کہ میں تجھے 100 خمچیوں سے ماروں گا جب تندرست ہو جاؤں گا، 100 کوڑے میں تجھے لگاؤں گا، یہ قسم کھا لی۔ اس وقت جو ہے ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، جبکہ جو ہے میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا ہوں، تو وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہ رہا ہے جو شرک کا موجب بن سکتے ہیں، باعث بن سکتے ہیں، اس کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جو ہے بہت سخت ناراض ہوئے۔ ان کی ناراضگی دیکھیے کہ وہ کچھ کلمات بھی کہلوا رہا ہے اگر شیطان، تو وہ بھی اس کے تعلق سے بڑے سخت ناراض ہو رہے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہو گیا ہے، ہم جو ہے جو چاہیں وہ کہہ لیتے ہیں۔ آج ہماری زبانوں سے کیسے کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات نکل جاتے ہیں، شرک کے کلمات نکل جاتے ہیں، خاص طور پر جو ہے اس معاملے میں بھی کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، مرض ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شفا دے دیتے ہیں، صحت و تندرستی ہمیں عطا فرما دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ تو آ کر کہنے لگتے ہیں لوگوں کے سامنے پھر کر کے فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس نے میری بیماری کا علاج کر دیا اور میں وہاں سے شفایاب ہو گیا، اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے ایسے کلمات کہنے لگتے ہیں کہ اگر میں اس کے پاس نہیں جاتا تو مر جاتا، میری تو موت ہی واقع ہو جاتی۔ یہ جو ہے ایسے کلمات کہنے سے انتہا سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ شرکہ کلمات ہے، کوئی کسی کی جان نہیں بچا سکتا، وہ تو اسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن جو ہے شفا دینے والی ذات تو سوائے اللہ کی اور کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ ویسے ہی جو ہے ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں سن لیجئے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ بڑے توحید پرست تھے۔ جب وہ جو ہے جن کا انتقال ہوا اور اللہ کے پاس جو ہے جب گئے وہ، تو اللہ تعالیٰ حساب لے رہے تھے ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو، تو انہوں نے کہا کہ توحید۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دوں گا، تو نہیں کہا کہ میری توحید دیکھیے، میں نے توحید لے کر آئی ہے آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا میرے سامنے توحید کا ذکر کر رہے ہو، اتنا زام ہے توحید پر، تو فلاں رات ایک دن جو ہے واقعہ پیش آیا تھا کہ تمہارے پیٹ میں درد اٹھا تھا اور تم نے دودھ پیا تھا اس وقت، اور پھر تم نے یہ سوچا کہ میرے یہ دودھ پینے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوا ہے، تو تم نے توحید کو جو ہے توڑ دیا تھا اس وقت، اور تم شرک کر گئے تھے۔ تم اس دودھ کے تعلق سے تم نے یہ سوچا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا ہے۔ تو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، ہم کو اس کا جو ہے اندازہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ اور معبود مان لیا؟ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں؟ ہر خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں ہم،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ وہ الہ بن جاتا ہے، اللہ کے برابر برابر اللہ کا شریک ہو جاتا ہے، جو نفس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جو چاہے اپنی خواہش انہیں پیش کرتے رہے اور جو ہے اس کی خواہشات کو پورا کرتے رہتا ہے۔ تو اس قسم کی بہت سے کام ہم جو ہے آج کرتے ہیں اور بہت سے کلمات ہم جو کہتے رہتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے کہ یہ شرکیہ کلمات کہنے سے اور ایسا عمل کرنے سے اور پھر توحید کے دعوے کرنے سے رک جانا چاہیے کہ جو بھی کر رہے ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ توحید پر قائم رہے، لیکن دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم تو بڑے توحید پسند ہیں، توحید پرست ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر کوئی کام کر لیتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑے توحید پرست ہیں، ہم سے زیادہ توحید پرست کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جا سکتے ہیں۔ کوشش پوری کرنا چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی شرک خفی، شرک جلی، کوئی بھی قسم کا شرک نہ ہونے پائے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے دعویٰ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا کو جو قبولیت ہوئی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی بیوی کے تعلق سے یہ بات آئی تو انہوں نے قسم کھائی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی اور گرہ زاری کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر ان کو ان کی بیماری سے نجات فرمائی۔ کیسے؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد والشراب، انہیں حکم دیا زمین پر اپنا پیر مارو۔ پیر مارنا تھا کہ چشمہ پھوٹ نکلا، یہ ٹھنڈا پانی پینے اور نہانے کے لیے ہے۔ ان کو فوراً حکم دے دیا گیا کہ تم جہاں پر بھی ہو وہاں پر اپنے پیر کو مارو، اور پیر کے مارنے کے بعد ایک چشمہ نکلے گا، وہ چشمے سے جو پانی آئے گا وہ تمہارے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہوگا بہترین، اور جو ہے تم اس سے غسل کر لو، اس کے بعد تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اس پانی کے آنے کے بعد انہوں نے اس کو پیا اور پھر اس سے پانی نہایا، تو غسل کرنے کے بعد انتہا سے زیادہ صحت مند اور توانا ہو گئے، ایسے بالکل جیسے پہلے تھے۔ اور جب ان کی بیوی جو ہے کہیں پر گئی ہوئی تھی کام کاج کے لیے، ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے، جب واپس آئی آ کر دیکھا تو ایک تندرست اور صحت مند انسان کھڑا ہوا ہے، تو وہ پہچان نہیں پائی اور پوچھ رہی ہے کہ یہاں پر میرا شوہر تھا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ میرا شوہر جو میرا آدمی تھا کہاں گیا ہے؟ انہی سے پوچھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلی مانس میں ہی تیرا شوہر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صحت مند کر دیا اور تندرست کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے سنایا۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے سورہ انبیاء میں بھی جو ہے تذکرہ آیا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایوب نے مجھے پکارا، جو ان کا ذکر کیجئے اس میں کہ ایوب کو جو بیماری لاحق تھی ہم نے اس کو اس بیماری سے نجات دی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہا کہ اے میرے رب آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تیری دعا کو قبول فرمایا اور تجھ کو جو ہے اس بیماری سے نجات دے دی، نہ صرف نجات دی بلکہ تجھ سے جو لے لیا گیا تھا وہ تمام چیزیں تجھ کو واپس کر دی گئی، اور پھر مثل اس کے یعنی اتنا ہی جتنا لیا گیا تھا دوہرا دے دیا گیا، جو بھی چیزیں لی گئی تھی اس کو مزید بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عطا فرما دیا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں سورہ انبیاء میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کون سی بیماری تھی، اس کا تو جو ہے زیادہ تذکرہ نہیں آیا ہے، لیکن جو ہے کچھ بیماری لاحق ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ جو ہے پریشان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات جو ہے بعض واقعات سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کو ہر چیز دے کر رکھی تھی، یعنی مال اور دولت اور اولاد جو ہے اور پھر شہرت اور عزت، ہر چیز، نبوت، ان تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور پھر آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ایک ایک چیز لیتے گئے، اور آہستہ آہستہ ان کی صحت و تندرستی بھی جو ان سے چھین لی گئی، واپس لے لی گئی۔ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرا بندہ کیسا رہتا ہے، تو اس پر انہوں نے جو صبر کیا اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ صبر کی اصل تعریف کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب کوئی مشکل اور پریشانی اور تکلیف پیش آ جائے آپ کو، تو فوراً یہ سمجھ لینا کہ یہ میرے تقدیر کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے یہی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرضیات اور ان کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، اور جو ہے گریہ وزاری نہیں کرنا، رونا پلانا نہیں، جزا و فضا نہیں کرنا، بلکہ خاموش ہو جانا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، لیکن اللہ سے دعائیں کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ جو تکلیف اور پریشانی پہنچی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ صبر ہے۔ صبر یہ نہیں کہ رونے پلانے کے بعد تو جو ہے خاموش بیٹھ ہی جاتے ہیں سب لوگ، لیکن رونا پلانا نہیں، اور جو ہے جزا و فضا نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں، بلکہ یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ تو اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ہم نے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائی تو پھر ان کے اہل و عیال ان کو واپس کر دیے، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال واپس کر دیے، اور اپنی رحمت سے ان کے ساتھ اتنی اور بھی دی، اور اس واقعے میں سمجھ سے کام لینے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ ہر جگہ یہی بات آتی ہے، دیکھیے کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، اولو الالباب کہا، دیگر مقامات پر بھی جو ہے اس قسم کے جہاں پر تذکرے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سمجھداروں کے لیے ہے۔ الباب لبن کی جمع ہے، لب کہتے ہیں دماغ کو، بھیجے کو، جو مغز ہوتا ہے اس کو جو ہے لب کہتے ہیں۔ تو جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو سمجھ اور عقل دے کر رکھی ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو صحیح استعمال کرنے والے ہی یہ بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ واقعات سے جو ہے ان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں گاڑیوں کی ایک جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، یقیناً بڑے ہی اچھے بندے تھے، یقیناً وہ ہر معاملے میں رجوع الی اللہ ہوتے تھے۔ اس میں جو انہوں نے قسم کھائی تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس قسم کو توڑنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت یابی کے بعد ان کو ایک طریقہ بتایا کہ تم اپنے ہاتھ میں کاڑیوں کی جھاڑو لے لو، 100 کاڑیوں کا ایک جٹھا بنا لو، اور اس کے ذریعے سے ایک وقت اپنی بیوی کے اوپر مار دو، وہ قسم تمہاری جو ہے ٹوٹ جائے گی اور جو ہے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور پھر فرما دیا کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، صبر کرنے والا، ہر معاملے میں صبر کرنے والا، اور انتہائی نیک اور جو ہے بہترین اور بڑا پیارا بندہ، انہ اواب، اور ہر معاملے میں اللہ سے رجوع ہونے والا۔ اس میں جو ہے تلقین کی گئی ہے ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو جب شدائد اور مشکلات اور پریشانیاں ان کے اوپر پڑتی ہیں تو وہ اللہ ہی سے رجوع ہوتے ہیں اور اللہ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اب جب پریشانیوں میں جو ہے کسی اور کا سہارا تلاش نہیں کرتے، پریشانی اگر لمبی بھی ہو جائے تو بھی اللہ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں اور سہارا اللہ ہی تک کے مانگتے ہیں، اور اللہ ہی کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، کہیں اور جا کر مانگنا نہیں چاہتے، اور یہ سمجھ جاتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ سوائے اللہ کی اور کوئی دینے والی ذات نہیں ہے، اس لیے اسی سے رجوع ہوتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔